ایک شکایت فائل کی گئی ہے ایک شہری کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف۔ نون لیگ کے ایک ورکر ہیں اور ان کے کوئی عہدیدار بھی ہیں لوکلی اسلام آباد میں، اور انہوں نے یہ ایک ریفرنس فائل کیا ہے اور جس کی زبان پڑھ کر نظر آتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ فائل کروایا گیا ہے۔ ججز کو نااہل قرار دینا یا ان کو برخاست کرنے کا اس پورے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کسی آئینی عہدیدار کے پاس۔ آئین میں کہیں یہ واضح نہیں ہے کہ جی چیف جسٹس کے خلاف شکایت آئے گی تو پھر وہ کیا خود سنے گا یا نہیں سنے گا، یا اس کو علیحدہ کر دیا جائے گا، یا وہ غیر فعال ہے یا وہ چھٹی پہ بھیج دیا جائے گا، یا اس کو قید کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس ہے، اگر ان کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے، اگر صدر بھی بھیجتے ہیں یا کوئی عام شہری بھی، تو کیا رولز نہیں مرتب کیے جانے چاہیے ان کے حوالے سے کہ وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل اور میں ہوں عدیل سرفراز، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ کامران خان صاحب۔ ان سے بات کریں گے، اور بنیادی طور پر جو آج ہمارا مدعا ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ سپریم جوڈیشل کونسل وہ باڈی ہے جس میں ججز کے خلاف جو ریفرنسز فائل ہوتے ہیں یا ان کے خلاف شکایات درج ہوتی ہیں، اور ان پر پھر ان کے خلاف کارروائی بھی سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ گزشتہ روز ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے، ایک شکایت فائل کی گئی ہے ایک شہری کی جانب سے، اور اس شہری نے شکایت درج کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف، اور ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کارروائی کرے۔ یہاں پر آپ کے سامنے کچھ دلچسپ پہلو رکھیں گے۔ بنیادی طور پر جو سپریم جوڈیشل کونسل ہوتا ہے اس کی جو فارمیشن ہے، سب سے پہلے کامران صاحب میں بتا دوں ناظرین کو کہ جو چیئرمین ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ہی، اور اس وقت وہ 2 سینئر ججز ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود، اور اس کے علاوہ 2 سینئر ترین چیف جسٹسز ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے، اور اس وقت جو سینئر ترین چیف جسٹسز ہیں ہائی کورٹس کے وہ ہیں جسٹس احمد علی شیخ سندھ ہائی کورٹ سے اور جسٹس امیر خان بھٹی لاہور ہائی کورٹ سے، اور یہ بنیادی طور پر 5 ممبر پر مشتمل سپریم جوڈیشل کونسل کی باڈی ہوتی ہے، اور اس کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ۔ اب آتے ہیں ریفرنسز جو فائل ہو رہے ہیں سر چیف جسٹس کے خلاف شکایت آنا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے پولیٹیکلی اور لیگلی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اچھا عدیل، اس میں ایک چیز اپنے ناظرین کے لیے اور واضح کر دیں کہ ججز کو نااہل قرار دینا یا ان کو برخاست کرنے کا اس پورے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کسی آئینی عہدیدار کے پاس، نہ صدر مملکت، نہ وزیر اعظم، نہ پارلیمنٹ، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ۔ وہ ججز کے خلاف قطعی طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ درج ہے آئین کے آرٹیکل 209 میں، جو یہ کہتا ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے صرف وہ فیصلہ کرے گی کہ کون جج نااہل ہے، کون نااہل ہے، کس کو برخاست ہونا ہے، کس کو رہنا ہے۔ تو یہ کوئی شکایت جو آتی ہے وہ صرف واحد فورم ہے، جو جیسا کہ ابھی عدیل نے بتایا آپ کو کہ آرٹیکل 209 کے تحت یہ وہ واحد فورم ہے، ورنہ صدر مملکت کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ آتی ہیں، اور میں اس میں اضافہ کر دوں کہ ایون سپریم کورٹ کو بھی شاید یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 209 کے تحت جو ہے نا وہ سپریم جوڈیشل پر اثر انداز ہو، لیکن کچھ معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کی مداخلت ہوتی رہی ہے اپنے جج صاحبان کو بچانے کے لیے یا بھگانے کے لیے۔ اچھا، ایک یہاں پر سوال اٹھتا ہے، جو درخواست آتی ہے، ایک آتا ہے ریفرنس جو صدر مملکت کی جانب سے حکومت کی ایڈوائس پر جاری دیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اور ایک ہوتی ہے شکایت جو کوئی بھی عام شہری، میں یا آپ یا کوئی بھی ایک شخص جو سمجھتا ہے کہ فلاں جج جو ہے اس نے یہ مس کنڈکٹ کیا ہے تو اس کے خلاف ایک شکایت وہ بھیجتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں جو ایک تو ان میں فرق بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ریفرنس صدر بھیجتا ہے اور جو شکایت عام شہری درج کراتا ہے، اس میں کتنا فرق ہوتا ہے اور اثر کس کا زیادہ ہو سکتا ہے؟ کیا عام شہری کی جو درخواست ہے اس پر اثر کم ہوگا؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو بھی کسی بھی شکایت پہ یا کسی بھی ریفرنس پر جو بھی کارروائی کرتی ہے نا، وہ فیصلہ کرتی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس پر سائن ہونے کے لیے صدر مملکت کے پاس جاتا ہے۔ وہ مثلاً انہوں نے اگر کسی جج کو کہہ دیا کہ ہاں جی یہ نااہل ہے، اس کو برخاست ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں صدر مملکت کے پاس اس کے دستخط جو ہے نا وہ ان کے ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ایوان صدر کی اس لحاظ سے اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اس میں دیکھیں ابھی ان کے جو وہ ہے نا جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور جو انہوں نے طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا ہوا ہے،
وہ ابھی تک یقین کیجئے کہ وہ فشی ہے. اس لیے کہ یہاں پر اگر تو آپ صرف صدر کو ہی اختیار دے رہے ہیں کہ جی وہی شکایت کر سکتا ہے, تو اتنے لٹیگنٹس ہیں یہاں پر, وہ مجھے عدالت سے شکایت ہو سکتی ہے, میں اگریوڈ ہو سکتا ہوں, تو کیا میری شکایت نہیں سنی جائے گی؟ انہوں نے رستہ رکھا ہوا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو کسی کی بھی شکایت پر, آج بھی آپ دیکھ لیجئے روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی جج کے خلاف شکایات جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ابھی رولز پڑھ رہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو اس میں مینشن تھا کہ 100 موٹو بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی کاروائی سپریم جوڈیشل کونسل 100 موٹو بھی لے سکتی ہے. مطلب ہے کہ وہ کسی بھی سٹیزن کی شکایت پہ لے سکتے بالکل وہ لے سکتی ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں, جو ہم آ جاتے ہیں مدعے پر, وقت کو زیادہ اس کو ڈریگ نہیں کرتے, جو کل شکایت درج کی ہے ایک سبطین خان نامی ایک وکیل, خود کو وہ کہتے ہیں, بنیادی طور پر وہ سر اگر آپ کے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ وہ نون لیگ کے ایک ورکر ہیں اور ان کے کوئی عہدیدار بھی ہیں لوکلی اسلام آباد میں, بھارا سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے یہ ایک ریفرنس فائل کیا ہے اور جس کی زبان پڑھ کر نظر آتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ فائل کروایا گیا ہے ایک پراکسی ریفرنس, جس طرح جسٹس قاضی فائل, بالکل اسی طرح. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں اس ریفرنس پر کیا کچھ ہو سکتا ہے, اور کیا جب چیف جسٹس ہیڈ کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو, کیا وہ سنیں گے یا وہ لگائیں گے؟ بلانا تو اجلاس انہوں نے. نہیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر جہاں معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوگا, ایسی صورت میں فرض کیجئے کہ ایک ریفرنس آیا صدر پاکستان کی طرف سے آیا, تو پھر ظاہر ہے جس کے خلاف شکایت ہے وہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک رول ہے کہ a judge cannot be a judge in his own cause. اپنے مقدمے میں تو وہ نہیں ہو سکتا. اس میں اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ جب افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو اس ریفرنس کے ساتھ ساتھ ہی ایک صدر کی طرف سے ایک آیا تھا کہ جی ان کو غیر فعال قرار دیا جا رہا ہے, اور جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جتنی سپریم جوڈیشل کونسل کی ہوئیں سماعتیں ہوئیں, ان میں اس کونسل کی سربراہی جو تھی پھر وہ قائم مقام جج نے کی تھی, اور جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ اپنے گھر میں قید کر دیے گئے تھے. ایک کوئک کوسچن ہے جی, غیر فعال کرنے کا جو اس وقت فیصلہ کیا گیا اور کیا آج اس فیصلے کو دہرایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے اگینسٹ کنٹروورسی جو ہے بہت زیادہ بلڈ. جی بالکل, اس میں یہ معاملہ اسی لیے چیلنج ہوا تھا کیونکہ آئین میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے ابھی تک. میں آپ کو بتاؤں, آئین میں کہیں یہ واضح نہیں ہے کہ جی چیف جسٹس کے خلاف شکایت آئے گی تو پھر وہ کیا خود سنے گا یا نہیں سنے گا, یا اس کو علیحدہ کر دیا جائے گا, یا وہ غیر فعال ہے یا وہ چھٹی پہ بھیج دیا جائے گا, یا اس کو قید کر دیا جائے گا. یہ چیز آپ کو آئین میں نہیں ملے گی. اسی لیے انہوں نے آپ نے یہ اس وقت بھی یہ غیر فعال کرنے پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شور مچا تھا, اور یہ عدالتی نقطہ جو ہے اس میں یہ اس وقت اٹھایا گیا تھا کہ جی یہ کس قانون کے تحت ایک صدر جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کو, سٹنگ چیف جسٹس کو غیر فعال کر سکتا ہے. تو یہ معاملہ اس وقت بھی تھا. آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے, بالکل صحیح کہ یہ غیر فعال والی بات کہیں نہیں لکھی بھی, لیکن یہ طریقہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف شکایت آ جائے تو کیا کرنا ہوگا. مگر اس میں بھی ہم اگر دیکھیں تو ججز کی اپنی بھی کچھ انٹینشنلی شاید انہوں نے یہ رولز اس کو امینڈ نہیں کیا. ایک دفعہ جب یہ ہو چکا ہے جس افتخار چودھری کے دور میں, تو اس کے بعد ہو جانا چاہیے تھا. ججز نے تو معاف کیجیے گا ججز صاحبان نے تو آرٹیکل 209 کی جو جورسڈکشن ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے واپس لے لی, وہ انہوں نے اپنے پاس پر لی. اب ہوتا کیا ہے, آرٹیکل 209 کے تحت ایک ریفرنس آتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھی رہ جاتی ہے, وہ چیلنج کر دیتے ہیں اس ریفرنس کو سپریم کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ خود ہی اس کو بڑا بینچ بنا کے اور وہ اس کو اوورٹرن بھی کر دیتی ہے. قاضی فائز عیسی صاحب کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ریفرنس آیا تھا اور انہوں نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں, جبکہ یہ مقام تھا اس کا سپریم جوڈیشل کونسل کا. بنیادی طور پر جو مجھے آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز ہیں ان میں ترامیم کی بیسیکلی ضرورت ہے اور اب ناگزیر ہو چکے ہیں. خاص طور پر جو چیف جسٹس ہے, اگر ان کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے, اگر صدر بھی بھیجتے ہیں یا کوئی عام شہری بھی, تو کیا رولز نہیں مرتب کیے جانے چاہیے ان کے حوالے سے کہ وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے؟ اخلاقی طور پر جج کا نہ بیٹھنا وہ اب ہمیں کچھ زیادہ وہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آج کل حالات جو ہے نا وہ تھوڑا پولرائزیشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نمبرز گیم چل رہی ہے. اور آج کی کانسٹیٹیوشن کمپوزیشن آپ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کی, ناظرین کے لیے تھوڑا سا وقت ہم لیں گے کہ جو 2 سینئر ترین ججز ہیں ممبر سپریم جوڈیشل کونسل کے, وہ چیف جسٹس کے اپیرنٹلی مخالف کیمپ کے سردار طارق اور قاضی فائز, اور جو 2 سینئر ترین چیف جسٹسز ہیں جو ممبرز ہیں ان میں سے بھی ایک قاضی فائز گروپ کو سپورٹ اپیرنٹلی کریں گے, کیونکہ وہ جسٹس احمد علی شیخ ہیں جن کو سپریم کورٹ میں ایلیویشن میں جسٹس عمر ابن عال نے مخالفت کی تھی, اوکے ایڈاک پہ کیا تھا. اس کے علاوہ بچتے ہیں صرف چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر ابن عال خود اور جسٹس امیر خان بھٹی جو کہ لاہور کے چیف جسٹس ہیں. تو اگر وہ ریفرنس کوئی بھی شکایت آتی ہے
چیف جسٹس کے خلاف بھی آتی ہے, چیف جسٹس تو اس کو نہیں سنیں گے, پھر 3 اور 1 کا فیصلہ آ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو رولز ہیں ان کو امینڈ نہیں کیا جاتا, کہ آبویسلی جو اگر چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں آج بلاؤں گا اجلاس, یہ ایک کرٹیسزم ہمارے بہت سے دوست کر رہے ہیں چیف جسٹس پہ کہ وہ جو بھی بینچز تشکیل دیتے ہیں وہ پہلے یہ نمبر ذہن میں رکھتے ہیں کہ فیصلہ میں میجارٹی میں رہوں یا. اور عدیل ایک چیز اور کہ یہاں پر نا سپریم جوڈیشل کونسل میں اتنی زیادہ درخواستیں جو ہے نا اس وقت بھی پینڈنگ ہیں, اگر چاہے وہ پرائیویٹ سٹیزن کی ہوں یا اس کی ہوں, اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ پھر جس کی درخواست نہیں سنی جائے گی یا جس کے خلاف نہیں سنی جائے گی وہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی آپ کے خلاف بھی تو ہے, وہ پھر اس پہ آپ نے اجلاس بلا لیا, اس پہ اجلاس کیوں نہیں بلایا, پھر یہ والی کنٹروورسی جو ہے وہ بھی جنریٹ ہوگی. اس لیے کہ کوئی ایک معاملہ جو ہے نا وہاں پر نہیں ہے, کوئی ایک ہر جج کے خلاف کوئی نہ کوئی کمپلینٹ وہاں پر پڑی ہوئی ہے. سر عمر رضا بندیال صاحب کے خلاف بھی پڑی ہیں. آپ دیکھ لیں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس سے قبل ایک دفعہ, ان کے خلاف 30 یا 40 ریفرنسز شکایات ابھی بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہیں, لیکن کبھی بھی ان کے اوپر کارروائی یا ان کے اوپر ایون اجلاس نہیں بلایا گیا. بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ خود ہیڈ کر رہے تھے. اس کی ایک ہی اب ریزننگ دی جا سکتی ہے کہ جب تک رولز کو امینڈ نہیں کیا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل زیادہ فعال انداز میں اپنا کام نہیں کر سکے گی. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.